یہ جب بات کرتے ہیں کہ علماء نے بھی عالم اسلام میں چیزوں کو دیا جیسے ہیومن رائٹس کا تصور ہے حقوق انسانی کی کہ ان میں جو اقوام متحدہ یا جو مغربی تحریک نے جو انسان کے حقوق بنایا ان کا تصور ہے، جبکہ ہمارے یہاں وہ تصور ہے جو اسلام میں نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالم اسلام ان اصطلاحات کا یا ان چیلنجز کا مقابلہ کیسے کرے گا اگر ان کو اپنائے گا نہیں یا ان کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کرے گا؟ مثلا جیسے اب بینکاری، وہ اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ اگر اسلامک بینکاری وہ بھی اس روح سے تو غلط ہے، جیسے ستیسہ پر وہ لائن میں بھی پیش ہوئی ہے، تو اس کا مقابلہ یہ تو نہیں کر سکتے کہ میدان میں وہ چیزیں مطلب ٹھیک ہے، یہ جو ہوتا ہے ہمیشہ سوال ہوتا ہے نا، مطلب یہ ہوتا ہے پریکٹیکل پرابلم ہے کہ اگر یہ ایسا نہیں ہوگا تو پھر کیسے ہوگا، مطلب ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیشہ اصول کیا ہے، مطلب کہ ہمیشہ جو ہے شریعت کے اسلامی پیراڈائم میں سب سے پہلے اصول طے کیا جاتا ہے۔ آیا یہ اصول جو ہے مطلب جو اصول سے طریقہ سے ثابت ہے یا اس سے متثابت ہے؟ سب سے بنیادی سوال یہ ہوگا۔ آپ کو ایک سوال ہے وہ ہے عملی سوال ہے کہ اچھا اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں بنیادی سوال جو ہے وہ اصول کا سوال ہے کہ آیا یہ چیز شرعی ہمارا جو شرعی نظام ہے اس کے اندر یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ سب سے پہلے آپ کو تعین کرنا پڑے گا اس کا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اصول کی بنیاد پر ہوگا، وہ کسی عمل کی بنیاد پر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ تو اس میں یہ سود تو حرام ہے، اس میں کوئی ظاہر ہے کوئی مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں یا علامہ قرضاوی ہوں یا کوئی بھی ظاہر کسی اختلاف نہیں، اصولی آپ کو یہ کہہ پا گئی کہ یہ جو ہے حرام ہے، مطلب ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب اس کے بعد دوسرا سوال جو ہے پیدا ہوا کہ یہ حرام تو ہے، یہ تو ہم نے مان لیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بغیر جو ہے گزارا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت عالم اسلام میں خلافت اسلامیہ موجود نہیں ہے اور ہماری حکومت موجود نہیں ہے، لیکن ہمیں اسی دنیا کے اندر زندہ بھی رہنا ہے۔ تو اس حرام کو ہم کیا اضطراری کیفیت میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ دوسرا سوال ہے، ٹھیک ہے نا مطلب۔ اچھا، اب اس میں جو مطلب دوسرا سوال ہے اس میں بھی شریعت نے اصول قرآن کے اندر اس پورے قاعدہ میں متعین کر دیا ہے کہ یہ اگر کبھی حرام استعمال کرنا ہو تو وہ کتنا استعمال کیا جائے؟ آپ بتائیے، آپ کو خود عالم ہے کہ حرام جو سورہ قاعدہ میں اجازت دی گئی ہے اگر کبھی حرام کھانا پڑے تو کتنا کھاؤ؟ قوت یموت ہو اور اکثر کے اپنے کوئی بغاوت جو ہے مطلب کوئی انحراف ہو، اتنا استعمال کرو کہ اس سے تمہاری زندگی کا رشتہ جو ہے وہ کافی رہ سکے۔ اس سے کوئی خلاف ہے آپ کو؟ اچھا، اب آ جائیے آپ کا جو سوال ہے اس کے اوپر جو مطلب اسلامی بینکاری کے اوپر مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی آدمی نئی گاڑی نہ خریدے تو اس کی زندگی اور موت کے رشتے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کوئی آدمی 5 کروڑ روپے کی اسکوٹی نہ خریدے تو کیا اس کی زندگی اور موت کے اوپر جو فرق پڑتا ہے؟ اسلامی بینکاری کیا کرتی ہے؟ لیکن اگر اس کو مفاد کے حد میں رہ کر اگر وہ خرید کر کے نہیں ہمارا تو ایسا ہی ہوتا، آپ نے اصول طے کر دیا نا شریعت میں کہ اگر جو ہے کوئی حرام آپ اس وقت کھائیں گے کہ جب آپ کی قوت یموت کو برقرار رکھنے کا مسئلہ ہو اور اتنا ہی کھایا جائے گا جس سے کہ آپ زندہ رہ سکیں۔ تو پیدل بھی آپ چل سکتے ہو سیکنڈ ہینڈ۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب حرام متعین ہو کہ بھائی یہ چیز حرام ہے پھر اتفاق ایک چیز جب ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ بالکل یہ حرام ہے۔ مثلا اسلامی بینکاری کو ہم جس طرح عام کنونشنل بینک ہیں جو کرتے ہیں اس لحاظ سے جو پروفٹ انٹرسٹ ہوتا ہے وہ تو ہم نہیں کنزیوم کرتے ہیں، تو ہم جو اپنا تصور دیتے ہیں تو ہم اس کا ایک کر کے یہ جس طریقے سے بھی ہم پہلے حلال کر کے اس کے بعد اور حلال ہونے کے بعد ان کے تصور کے مطابق ان کی بات کریں جن کے یہ حلال ہے وہ تو حلال ہو گیا، تو حلال چیز میں تو توجہ ہے نہیں اس کو گاڑی میں لے گئے بنیادی بات ہے نا کہ یہ جو آپ نے حلال کیا نا مطلب تو یہ آپ نے کس اصول کے تحت آپ نے حلال کیا یہ اس میں بنیادی یہی بات ہے نا، وہ تو اس میں پوری تفصیل اس میں آ گئی جو ابھی جو مطلب علماء کرام کی طرف سے فتویٰ جو مطلب آیا ہے وہ آپ نے شاید دیکھا پروائز ہے، اس میں تو پوری تفصیل ہے مطلب اس میں مطلب آ گئی۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے مطلب مسئلہ یہ ہے
کہ آپ نے اس کو استدلال بنایا کہ مطلب جو ان کا بنیادی استدلال ہے کہ آپ کو اسلامی بینکاری کی ضرورت اس لیے ہے، ٹھیک ہے نا. ان کا کہنا ہے کہ بھائی یہ جو ہے مطلب جو کاروبار وغیرہ ہم کرتے ہیں تو اگر ہم پوری بینکوں کے ذریعے کر رہے ہیں تو اس کے بجائے ہم اسلامی بینکاری کے ذریعے کریں، ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب یہ بتائیں گے بھائی اسلامی بینکاری جو آئی ہے تو کیا اس میں اسلامی بینکاری نے کوئی انڈسٹری لگائی، کوئی کسی انڈسٹری مطلب یہ کہ جو اصل جو ایسا ہوتا ہے بینکوں کا وہ بڑے پروجیکٹ میں انوالو ہوتا ہے، جیسے انڈسٹری آپ لگاتے ہیں تو اس کا آپ یہ جواب پیش کرتے ہیں کہ بھائی انڈسٹری اگر ہم لگائیں گے تو اس سے جو ہے کچھ لوگوں کو روزگار ملے گا. ظاہر ایک معقول باتیں سمجھ میں آتی ہیں اور اس سے جو ہے ملک کی ترقی بھی ہوگی مطلب. اور یہ کہ ہم اگر دوسرے ملکوں سے امپورٹ کرتے ہیں تو وہ امپورٹ کا جو برڈن پڑتا ہے وہ بھی ہمارا ہوتا ہے مطلب. تو یہ ایک جسٹیفکیشن شروع میں یعنی 1965 میں جب یہ مصر میں تجربہ ہوا اور اس کے بعد 1968 میں کراچی میں بھی ایک صاحب سے انہوں نے اسلامی بینک بنایا تو اس کی انہوں نے جی وہ تو وہاں کے تھے مصر کے تھے مطلب یہ یہاں کے کوئی اور تھے ابھی مجھے ان کا نام ہے. تو وہ انہوں نے جسٹیفکیشن یہ تھی کہ بھائی ہمیں انڈسٹری تو لگانی مطلب تو ہم سود سے لگائیں گے تو سود کے بجائے اگر ہم اس کو کوئی ہیلا کر کے لگا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں مطلب. تو ٹھیک ہے چلو اگر ایسا ہو گیا تو ابھی آپ مجھے بتائیں گے یہ اسلامی بینکاری کے اندر جتنے بھی قرضے ملے ہیں اس سے کوئی انڈسٹری اگر لگائی گئی تو ایک مطلب انڈسٹری کا نام بتا دیں، کوئی بڑا پروجیکٹ انہوں نے کوئی انویسٹ کیا اور وہی بتا دیں. وہ تو صورت میں جب اسلامی بینکاری کو کوئی حکومت سپورٹ کرے. نہیں سپورٹ کی بات نہیں کری ہے وہ عام بینک ہیں مطلب ان کو جس طرح سے بالکل آزادی ہے کام کرنے کی ان کے اصولوں کے مطابق. اسلامی بینکاری کا اصل اصول جو ہے وہ شرکت اور مزاربت کا تصور ہے جو اگرچہ ابھی فی الحال وہاں پر رائج نہیں ہے. اس ٹائم وہاں پر جو ہے اجارہ اور اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں لیکن اصل شرکت اور مزاربت ہمارے فقہ کے ابواب میں سے ایک بات ہے. اس پر جب اگر اسلامی بینکاری قائم ہو جائے تو پھر انڈسٹری لگانا نہ لگانا یہ شریعت کا حکم تو نہیں رہے گا. اس کا قائم ہو جائے گی بات ہے آرزو کی بات ہے. بات ہے کہ جو مطلب بینکاری سسٹم جس پر موجود ہے جس کے اوپر یہ اسلامی بینکاری کھڑی کی گئی ہے آیا اس کے اندر شرکت و مزاربت ممکن ہے. بینکاری کا اصول کیا ہے؟ بینکاری کا اصول یہ ہے کہ آپ کسی سے سرمایہ حاصل کر کے محفوظ طریقے سے وہ سرمایہ کسی اور کو قرضے کے اوپر دے دیتے ہیں اور اس کی حفاظت جو ہے ضروری ہوتی ہے یعنی اس میں تو خطرہ جو ہے بولتے نہیں مطلب یعنی اس کا انشورنس کروا لیتے ہیں ٹھیک ہے نا. تو اسلامی بینکاری جو ہے شرکت اور مزاربت کے اصول پہ اگر چلنا شروع کرے تو یہ اس کی اجازت اسی پر شرکت اور مزاربت کے اصول چلے لیکن اس پہ چل نہیں سکتی اس لیے کہ شرکت اور مزاربت کے اصول میں جو آدمی انویسٹر ہے اگر نقصان ہوگا تو کس کو اٹھانا پڑے گا؟ رب المال اٹھائے گا نا نقصان. تو اگر آپ جو ہے مطلب ایران بینک ہمیں قرضہ دے گا ہم نے کاروبار کے لیے قرضہ لیا اور کاروبار میں نقصان ہو گیا تو شرکت اور مزاربت کے اسلامی اصول کے تحت نقصان کون اٹھائے گا؟ دونوں اٹھائیں گے یا رب المال. وہ تو پہلے سے ہوگا نا ہے کیا ہوگا مطلب یہ تو مزاربت کی کئی اقسام ہیں جن میں سے ایک تو یہ مزاربت صرف انویسٹر ہے وہ مطلب تو کون اٹھائے گا؟ جو مطلب مینیجر جو ہے مطلب وہی ہے نا. اصل میں تو یہ ہوتا ہے مطلب بینک جو ہے نا وہ کبھی بھی دنیا میں کہیں پر بھی بینک جو ہے کسی کاروبار میں شریک نہیں ہوتا. اگر وہ کاروبار میں شریک ہوا تو اس کی جو بنیاد ہے بینکاری کی وہ ختم ہو جائے گی سمجھے. کبھی بھی کوئی دنیا کا بینک ایسا نہیں ہے کہ جو کسی کاروبار میں رسک سیکٹر پہ شریک ہو. وہ ہمیشہ رسک کو سیو کر کے شریک ہوتا ہے. زیادہ بینک کو ہمیشہ قرضہ دیتا ہے. اچھا قرضہ دے گا اور قرضے کی معافی کا کوئی امکان نہیں ہوگا یا اگر کوئی نقصان ہوا تو اس کو تو بینکاری کو شرکت و مزاربت میں چل ہی نہیں سکتی. اسی لیے 1950 سے لے کر آج تک جہاں بھی دنیا میں اسلامی بینکاری ہوئی وہاں پہ کوئی شرکت و مزاربت پہ نہیں آج تک نہیں ہوئی. اسی لیے لیکن جن بیسس پر ہو رہی ہے اجارہ پر ان کو بھی ہم غلط تو بالکل نہیں کریں بالکل تو لیا کی تو بات ہی نہیں ہوئی نا. مطلب دیکھیں وہ ہے کیا مسئلہ کیا ہے مطلب مسئلہ ہے کہ مطلب بینکاری کا جو مطلب آئیڈیا ہے وہ کہاں سے آیا اور بینکاری جو ہوتی ہے اس کا پرپس کیا ہے یعنی یہ جو ابھی آپ کو کیا تھا مضمون ریئلٹی کیا ہے. آپ تو اس کو لے کر اب اس میں کوئی امینڈمنٹ کر رہے ہو کہ یار یہ آگے مسئلہ ہے کہ بینکاری کا اصول کیا ہے. آپ نے اسلامی بینکاری شروع کر رہے ہو اس اصول کا رد کیا ایک بات. آپ نے جو اس کے رویہ اصول ہیں ان کو آپ نے انکار کیا دوسری بات. تیسری بات آپ کے جو اصول آ رہے ہیں اسلامی بینکاری کے وہ کہاں سے آ رہے ہیں
کون جو ہے اسلامی سنگاری کے اصول کون ادا کرتا ہے آپ کے علم میں؟ کہاں سے آتا ہے اسلامی سنگاری کے اصول؟ ان کی کیا چیزیں بھی آتا ہے؟ یہ تو امپلیمنٹ ہے. مطلب ایک کتاب ہے پالیٹکس آف اسلامک فائنانس، آپ وہ پڑھ لیں، اس کے اندر آپ کو پورا معلوم ہوگا اسٹرکچر کہ یہ کہاں پر اسلامی سنگاری کے اصول کہاں پہ فارمولیٹ ہوتے ہیں. یہ تو امپلیمنٹر ہیں، یہ تو صرف اپنے اپنے علاقوں میں ہوتے ہیں کہ یہ عوام کو سیٹسفائی کرنے کے لیے فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ جی یہ ہم سے انہوں نے پوچھ لیا لہٰذا یہ اصلاً جو ہے اسلامک سنگاری کے اصول ہارورڈ میں ایک سینٹر ہے، ہارورڈ یونیورسٹی میں، وہاں پہ بنائے جاتے ہیں، وہاں سے وہ ان کو یہ بھیجے جاتے ہیں. ان کی ذمہ داری صرف اتنی ہوتی ہے کہ اپنی اپنی مقامی سطح پر اس کو پڑھ کر اور اس کے اور شریعت کے درمیان جو ہے مطلب کوئی عمل تلاش کر کے اور ایک سرٹیفکیٹ بینک کے حق میں جاری کر دیں کہ یہ اسلامی سنگاری ہے. مطلب ایک بات. دوسری بات یہ کہ اسلامی ریاست جو ہے کیا جو ہے مطلب اسلامی شخصیت جو ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد جو ہے مطلب کس قسم کی زندگی گزارنا ہے، اس کا جو مطلب طرز زندگی جو ہے وہ کس قسم کا ہے، اس کے اندر تمتع فی الارض کی جو ہے کتنی حدود ہے، یہ مطلب اس کے وہ جو ہے مطلب بنیادی بات ہے کہ ایک اسلامی ریاست یا ایک اسلامی شخصیت جو ہے وہ کس قسم کی زندگی اثر کرے گی. ٹھیک ہے، اس سے اس کا تعین ہوگا ریاست کے مقاصد کا. کیا ایک اسلامی ریاست کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پرتعیش طرز زندگی کی طرف جو راغب کریں، یا ایک اسلامی شخصیت کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہم وقت کنزیومر کے طور پر فرائض انجام دیں، کنزیومر کرتا رہے، کنزمپشن. ایک اسلامی شخصیت جو ہے اس کا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ طرز دے کر اپنے پیارے زندگی کو قلم کریں. کیا مقصد اسلامی شخصیت کا اور اسلامی ریاست کا؟ پوری تاریخ اسلامی میں کوئی ایسی اسلامی ریاست رہی ہے کہ اس نے بیت المال سے لوگوں کو یا اپنے اس سے کوئی قرضے دیے ہوں گے وہ اس کے ذریعے اپنا معیار زندگی قلم کریں؟ ایسی کوئی تاریخ میں ہے؟ کوئی ایسی کوئی پوری اسلامی تاریخ ہے. کہہ رہے ہم جب بات کریں گے تو مطلب اپنے تاریخ کی بات کریں گے، اپنے تعامل امت کی بات کریں گے، تعامل صحابہ کی بات. پوری اسلامی تاریخ میں بادشاہتیں بھی رہی ہیں، لیکن کسی ایک بادشاہ نے جو ہے مطلب کوئی ایسا ادارہ بنایا ہو کہ جس سے عوام کو قرضے اس بنیاد پر کیے گئے ہوں بغیر سود کے کہ وہ اپنا معیار زندگی قلم کریں. کوئی ایک خلافت عثمانیہ کے آخر میں اپنی شرکت مقرر کے نظام چل رہا. ٹھیک ہے، میں نے آپ سے سوال کیا، مجھے آپ اس کا جواب دیجیے. یہ سوال اس سے الگ ہے کہ جب گفتگو ختم ہو جائے آپ اس پر آئیے گا. مطلب یہ سوئچ اوور جو ہے نا، مطلب کہ ایک گفتگو ہوئی دیکھا گیا یہاں پر کچھ جواب نہیں بن رہا تو اپنا سوئچ کر کے بنا گیا. یہ خیر علمی رویہ، کیونکہ دیکھیں ہم کوئی مقابلہ نہیں کر رہے، مطلب میرا آپ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. آپ میرے اسلامی بھائی ہیں، مطلب ٹھیک ہے نا. میرا مقصد جو ہے وہ آپ کو کارنر کرنا نہیں ہے، آپ کو اپنے دلائل سے لاجواب کرنا نہیں. مطلب ہے کہ اگر کوئی چیز ہے تو ہم اس کے اوپر آپس میں گفتگو کر کے کسی نتیجے پر پہنچیں. مطلب یہ دلائل کی چند تھوڑی نہیں، مطلب کہ بھائی آپ غلط ہیں اور میں بھی صحیح ہوں. ہم تو یہ دیکھیں گے کہ ہمیں ایک ایسی زندگی اثر کرنی ہے جس کے اندر ہم صحابہ کا کرام کا جو طریقہ کار تھا اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. کیا پوری اسلامی تاریخ میں کسی ایک کا نام بتایا نا، مطلب بادشاہ کا، کہ کسی ریاست میں وہ چاہے مغلیہ سلطنت ہو، صفویوں کی سلطنت ہو، بنو امیہ کی ہو، بنو عباس کی ہو، ٹھیک ہے، مطلب اٹلی کے اندر ہو، صقلیہ میں ہو، اسپین میں ہو، اسپین کو پہلے مطلب بہت زیادہ ماڈرن ہے. کوئی ایک ادارہ بتا دیں پوری اسلامی تاریخ میں 1500 سال کے اندر کہ کسی ایک ادارے کو قائم کیا ہو کسی بادشاہ نے، اس لیے کہ عوام کو قرضے دے کر، سودی یا غیر سودی دونوں کی بات کر رہا ہوں میں، عوام کا معیار زندگی قلم کیا جائے. پوری اسلامی تاریخ میں ایک سال بتا دیں. اسلامی سنگاری سوائے لوگوں کا معیار زندگی قلم کرنے کے اور کیا کام کر رہی ہے؟ اگر کوئی ہے تو مجھے بتائیں. آپ جو اس کے جواب کی عادت پر ہوگی یہ مسئلہ. آپ مجھے بتائیں کہ اشتہار چھپتا ہے اسلامی پرچے میں جس کا نام ہے جناب العلام جو ہے، مطلب اس میں اشتہار چھپتا ہے. ایک مکان جو ہے ادائے کیا ہے، بڑا عالی شان پر جو مطلب اس کے اندر 25 گاڑیاں کھڑی ہو سکتی ہیں. اس کے بعد جو اس میں لکھا ہوا
جناب ہوتا ہے کہ ہم آپ کو 5 کروڑ روپے کا قرضہ دیتے ہیں. 5 کروڑ روپے کسے کہتے ہیں؟ اس کے بعد لکھا ہوتا ہے اس کے نیچے اگر آپ چاہیں تو 5 کروڑ روپے سے خدان خرید لیں, اگر آپ چاہیں تو 5 کروڑ روپے سے اس خدان کی آرائش و زیبائش کر لیں. جو آدمی 5 کروڑ روپے کے خرچ سے اپنے خدان کی آرائش و زیبائش کرے گا تو وہ سب سے پہلے 5 کروڑ کی قسطیں ادا کرے گا یا اپنی جماعت کے ساتھ جو ہے چلے پر جائے گا؟ فلسفے کی بات نہیں کا مطلب, یعنی وہ جو آپ ٹیکنیکل باتیں کر رہے ہیں یہ وہ حلال حرام, اس کو تو میں ابھی اس سے ایسی نہیں کر رہا ہوں, تو میں آپ میں کراؤں گا. مطلب میں آپ ایک سیدھی سی بات پوچھ رہا ہوں, جو آدمی 5 کروڑ, پھر تمہیں کون سی تمہارے پر آفت آ گئی کہ تم 5 کروڑ روپے کا گھر خرید رہے ہو, تم 8 لاکھ روپے کیوں نہیں خرید رہے کر لیا؟ اس نے تمہیں اسٹینڈرڈ دیا ہے, پیغمبر نے دیا ہے, صحابہ نے دیا ہے, صدیقین نے دیا ہے, فلاں نے دیا ہے, بچوں نے دیا ہے, مفتی مولانا اشرف علی خان کس نے دیا ہے؟ وہ بتاؤ گا کوئی اپنی تاریخ سے. مطلب مولانا قاسم کس کو مانتے ہو, کس کی تاریخ کو مانتے ہو, دیوبند کی تاریخ کو مانتے ہو؟ ایک نام بتا دو. کیا مطلب شیخ الحدیث کی کتاب آپ جو پڑھ لیں, آپ کی دیجیے. مطلب اکابری نے دیوبند کے ایسے قصے لکھے ہیں. مطلب مولانا عبد القادر آیت پوری کے بارے میں کیا لکھا ہے, اور ہفتے میں ایک دن کھانا کھاتے تھے. مطلب تم ان کے بارش ہو اور تم 5 کروڑ روپے کے شیئر چھاپ رہے ہو, عوام کو کھا رہے ہو اس کے اوپر. مطلب کوئی آدمی 5 کروڑ روپے کا گھر خرید سکتا ہے؟ جو مطلب اچھا, اور جب تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے گھر خریدنے کی 5 کروڑ تم خرید کیوں ہو بھائی؟ تمہیں یہ کون سی شریعت ہے بھائی؟ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپ کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ کو اطلاع دی جاتی کہ ہمارے جنازہ کے لیے تو آپ سب سے پہلا سوال یہ پوچھیں گے کہ مفروض ہے. اگر اطلاع ملتی ہے قرض دار ہے تو آپ ہمارے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیں, کہتے کسی اور سے پڑھوا دو. کیا یہ کہتے تھے کہ قرض ادا کرو اس کے بعد بات کرو, اور جب پکا میں آ گیا تو آپ نے کہا کہ اب چونکہ ریاست بن گئی ہے تو اب اگر کوئی آدمی مفروض ہوگا تو اس کی ذمہ داری اسلامی ریاست کی ہے. مطلب اور پھر شہید کے بارے میں کہا گیا کہ اگر شہید مفروض ہے تو جنت میں داخل نہیں ہوگا. جس پیغمبر کی تعلیمات یہ ہیں, تم اس پیغمبر کی امت کو 5 کروڑ روپے کے قرضے دلوا رہے ہو اور کہہ رہے ہو اسلام میں ہے. مطلب یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ بتائیں نا مجھے بھائی, تم کیوں لے رہے ہو 5 کروڑ روپے قرضے؟ اور کہو گے بھائی تم ایسا کرو گے یار ایک فلیٹ میں لے لو 1,000 روپے کا, وہ تم اس کے لیے کر لو, قرضہ اڑ جائے تو لے لو. مطلب اچھا پھر 5 کروڑ روپے کی تزئین آ رہا ہے, تم اسلامی تاریخ میں کوئی جواب ہے؟ مطلب وہ اللہ کا گھر جو ہے وہ اتنا کیا ہے, مطلب 4 دیواری میں جو مطلب جو اللہ کا گھر ہے جو حضرت ابراہیم نے بنایا, جو رسول اللہ کا حجرہ ہے اس میں 3 کمرے اس کے اندر ہیں, ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ایک حضرت عمر کی, اور ایک جو ہے مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ایک گنجائش ہے حضرت عیسیٰ کی. جو مطلب وہ پیغمبر کا حجرہ آپ کے لیے تاریخی آکار ہے. مطلب اس پیغمبر کے تم وارث ہو اور تم اسلامی پرچے میں 5 کروڑ روپے کے شیئر چھاپ رہے ہو, اور اس کے اندر لکھا ہوا شیئر کے اندر اگر آپ کی تنخواہ 19,000 روپے آنے کا آپ کو قرضہ مل سکتا ہے, 19,000 روپے آنے کا جو آدمی ہے وہ 5 کروڑ کا قرضہ جو ہے دے سکتا ہے, مطلب ادا کر سکتا ہے اس کو. جو مطلب اخبار پڑھیں ہر روز اخبار میں, آج میں پڑھ رہا تھا اخبار میں 6 سفے کے اشتہارات چھپے میں, حفاظت 3 لاکھ ادا نہیں کیے بینکنگ کوڈ, 6 لاکھ ادا نہیں کیے بینکنگ کوڈ, 4 لاکھ ادا نہیں کیے, پوری قوم کے خلاف آپ نے تو خطرے آگے کروا دی. مطلب اسلام کے نام پر جو اے بی نے وہ ہے مطلب احمدوں کے ساتھ اشارہ تھے آ کے پڑھنے آپ کے. کون سا اسلام ہے بھائی؟ اسلام میں یہ سکھائیں کہ اپنی چادر سے آگے امت پھیلاؤ, کرو خاکہ اختیار کرو, فرض سے بچو. یہ امت کی روایت ہے 1500 سال کی, آپ نے امت کی پوری روایت توڑ دی. اس کے بعد آپ بتا رہے ہیں کہ یہ اسلام ہے, اسلام ہیلے بتا رہے ہیں, تعویلیں بتا رہے ہیں. علماء جان دے رہے ہیں مطلب اس کی جو ہیلے بتائیں تعویلیں بتائیں, اس کو سمجھاؤ کہ بھائی تم 5 کروڑ روپے کا قرضہ کیوں لے رہے ہو بھائی؟ تم اس کو نان پرفارمنگ لونز کہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جیسے کنزیومرسٹک پیریڈ آیا تھا, اس کنزیومرسٹک پیریڈ کے اندر پاکستان کا نان پرفارمنگ لون کا جواب سب سے زیادہ اتر گیا. جو نان پرفارمنگ لون جو قرضے انہوں نے دیے تھے اور جن قرضوں نے اپنا کام پورا نہیں کیا ان لے کر واپس اماؤنٹ کے ساتھ, وہ اس کا دورانیہ اس دورانیے میں سب سے زیادہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیشہ مطلب کہ ایک ہوتی ہے چیز جو ہے
قانون مطلب یعنی جو حدیث جبرائیل جو ہے مطلب جو بیان ہوتی ہے عام طور پہ اس میں قانون بھی موجود ہے, اس میں جو ہے مطلب فقہ بھی موجود ہے, اس میں ایمان بھی موجود ہے, اس میں مطلب احسان بھی موجود ہے, تصور بھی موجود ہے. آپ جب چیزوں کو کمپارٹیشن میں لے آتے ہیں نا مطلب یعنی آپ کسی چیز کو الگ کرتے ہیں, قانون کو الگ کر دیتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کی روح جو ہے تصوف یا اس کی روح یا اس کو آپ الگ کر دیتے ہیں, اور پھر اس کا ایک اصول ہے اس کو آپ الگ کر دیتے ہیں. اور پھر جب آپ کمپارٹیشن یہ ہے ماڈرنزم کہ کسی چیز کو اس کے کل میں رکھ کر دیکھنے کے بجائے اس کو اجزاء میں تقسیم کر کے اس کو پھیلی کر دیا گیا. اگر آپ مطلب امام غزالی کی جو کتاب ہے مطلب احیاء اور علوم اگر آپ وہ پڑھیں, اور یہ جو ہمارے آج کل جو صفائے کرام جو ہے کام کر رہے ہیں مطلب اس کو اگر آپ دیکھیں اس تناظر میں, تو امام غزالی نے اسی تقسیم پر اعتراض کیا. تو زمانہ تم فقیہ ہو, تم صرف جو ہے مطلب فقہ کی روح کو چھوڑ کر تم یہ صرف ایک مسئلے پر اپنی رائے دے دو. تم صوفی ہو, تم جو ہے صرف انسان کے اوپر جو ہے چلتے ہو اور شریعت کو چھوڑ دیتے ہو. تم جو ہے مطلب عالم ہو, تم صرف جو ہے مطلب علم کی بات کرتے ہو. علم عالم ہے تو وہ صوفی بھی ہوگا, وہ فقیہ بھی ہوگا, وہ جو ہے مطلب اس کے اندر جو ہے ایمان بھی ہوگا ساری. اگر آپ اس کو الگ کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں فساد پیدا ہوگا. امام غزالی کا کارنامہ یہی ہے کہ آپ نے جو ہے مطلب فقہا اور علماء اور مطلب اصحاب تصوف کے درمیان جو تفریق تھی اس کے نتیجے میں جو افراد و تفریق پیدا ہوئی تھی اس کو آپ نے ختم کیا. وہ چیپٹر جو ہے اگر آپ کو پڑھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ جو ہے مطلب امام غزالی اس زمانے کے بارے میں بات نہیں کر رہے, بالکل کسی زمانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. روح کو آپ جو ہے مطلب روح کو جب الگ کر رہے ہیں جسے اس کے خیال آپ کس طریقے سے سمجھے کہ سوڈیم کلورائڈ ہے مطلب NaCl جو مطلب نمک جو آپ استعمال کرتے ہیں مطلب اس میں جو ہے کلورائڈ جو ہے کلورین جو ہے وہ انتہائی خطرناک چیز ہے. اگر آپ کلورین کو سوڈیم سے الگ کر دیں, یہ پانی صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے مطلب وہ ایک زہریلی مطلب کیمیکل ہے, اگر آپ اسے کھا لیں تو آپ کر سکتے ہیں مطلب. لیکن جب کلورین جو ہے وہ سوڈیم کے ساتھ انٹریکشن کرتی ہے کیمیکلی تو اس کے نتیجے میں نمک پیدا ہوتا ہے, وہ آپ کے لیے فائدہ مند چیز ہے. اگر آپ جو ہے مطلب قانون کو روح سے الگ کر دیں گے تو وہ آپ کے لیے قاتل بن جائے گا. مطلب ہوا کیا کہ آپ نے قانون کو روح سے الگ کر دیا. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال یہ مطلب کہتا ہوں, مطلب ہر روز آپ بازار میں جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے دودھ کی قیمت جو ہے بڑی ہوئی ہوتی ہے. مطلب ایک سال پہلے جو ہے 23 روپے تھا, ابھی میں نے آج جب پوچھا تو 44 روپے کلو. آپ کے خیال میں ٹھیک ہے قیمت کا پڑنا جو کیوں مطلب آتا ہے نہیں ہونا چاہیے کیوں مطلب صحیح اصول کے تحت تو جو ہے مطلب اگر خریدار اور فروخت کرنے والا قیمت کے اوپر اتنا ہی ہے اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ اس کی اسٹینڈرڈ ویلیو کیا ہے, آیا جو قیمت ادا کر رہا ہے جو چیز لے رہا ہے اسٹینڈرڈ ویلیو کے مطابق ہے یا نہیں. اچھا تو یہ جو اصول ہے کہ عادلانہ منافع کی آغاز کر رہے ہیں, اگر اس کا منافع جو ہے وہ عادلانہ ہے تو ٹھیک ہے, اگر وہ منافع جو ہے عادلانہ نہیں ہے تو خیر عادلانہ منافع جو ٹھیک نہیں ہے. یہ آپ کا خیال ہے, تو یہ جو خیال ہے یہ ٹھیک ہے الگ ہے. یہ تو میرا خیال ہے ٹھیک اور غلط کا فیصلہ ہے نا. مطلب بہت ساری چیزیں مطلب ایسی ہوتی ہیں بالکل آگے ہوتی ہیں. مطلب آپ ہوتا ہے پرائز کنٹرول کمیٹی یہاں پر موجود ہے, مطلب ہر ملک میں ہوتی ہے پرائز کنٹرول کمیٹی ہے. مطلب وہ جو ہے قیمتوں کا تعین کرتی ہے, مطلب کہ بھائی یہ قیمتیں اس سے جو مطلب آگے نہیں جائیں گی. اس کی وجہ کیا ہے, مطلب اس کی وجہ ہے نا کچھ مطلب یہ کہ مطلب منافع کی شرح جو ہے خیر مختتم نہیں ہے. مطلب کہ جو آپ کا ان لمیٹڈ جو آپ منافع کرنا چاہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب لیکن جب افی کے بعد چاہیے نا, اگر افی جو ہے روح کو نکال دے گا اس کے اندر سے تو وہ اتوا دے گا کہ یہ جو ہے مطلب آپس کا کمپٹیشن ہے, اوپن مارکیٹ ہے, اگر وہ قیمتیں پڑھ لیں گے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر فقیر صوفی بھی ہے یعنی اس کے اندر صرف قانونی اس کے ساتھ روح بھی ہے تو اس کا فتویٰ وہ ہوگا جو آپ نے دیا کہ نہیں یہ ہم برداشت نہیں کریں گے تم جو ہے مطلب دودھ کی قیمت جو دیہات کے اندر 7 روپے لیٹر مل جائے تو شہر میں 43 روپے لیٹر جو ہے یہ جو فرق ہوتا ہے. اور اس کا حل کیا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. مطلب کتاب رکھی ہے ہمیں
ایک ہے اسلامک اکیڈمی ہے، مطلب اسلامک اکیڈمی انٹرنیشنل جو مطلب اس کے جو مطلب ایک صدر یا نائب صدر حفیظ عثمانی صاحب ہیں، اس نے یہ ابھی فتویٰ جو ہے جاری کر دیا ہے حال ہی میں کہ جو ہے مطلب قیمتیں جو ہے نا وہ تو مارکیٹ فورسز متعین کرتی ہیں، لہذا قیمتوں کے اوپر ریاست کوئی کنٹرول نہیں کر سکتی، جو بھی قیمت ہوتی ہے لہذا آپ جو قیمتیں پڑھ نہیں نا ٹھیک ہے صحیح ہے، کیونکہ انہوں نے حفیظ عثمانی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے، لہٰذا دودھ والا کل اگر مجھے 70 روپئے بھی دے میں کہوں ٹھیک ہے جی بالکل اسلامی کام کر رہا ہے، یہ اسلامی کام ہے، تم 6 روپئے کی چیز 70 روپئے میں پھینک رہے ہو، یہ اسلام ہے یا مطلب یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ یہ کہاں کا ہے؟ ہم ایسے اسلام کو نہیں مانتے، کوئی نہیں مانتا ایسے اسلام کو، جو سمجھا، اس لیے تم جب روح کو قانون سے روح کو الگ کر دو گے تو اسی قسم کے فتوے آئیں گے، اور جب قانون کے اندر روح کو داخل کر دو گے تو وہ فتویٰ آئے گا جو آپ نے دیا ہے مطلب، اور اسلامی تاریخ میں ہمیشہ ایسا ہوا ہے، ہمیشہ جو ہے مطلب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہزار کے اندر جاتے تھے مطلب، اور وہاں پر یہ دیکھتے تھے کہ قیمتیں جو ہے کس طریقے سے بڑھائی جا رہی ہیں، کمی کی جا رہی ہیں، باہر سے جب لوگ جو ہے مدینے میں سامان لے کر آتے تھے تو بہت سارے کاروباری لوگ ہوتے ہیں وہیں پہنچ گئے سودا کرنے کے لیے، حمایت فرما لیجیے کہ نہیں ان کو آنے دو بازار کے اندر تاکہ ان کو بھی منافع ملے، اور یہ لوگ وہاں سے اسلحہ خرید کر یہاں پہ مہنگا نہیں بھیجیں گے۔ مطلب ایک آدمی حضرت عمر کے زمانے میں بازار کے اندر بیٹھ گیا کھجوریں لے کر، اسے کہیں تو ہمیں کھجوریں ملی اور اس نے کھجوریں انتہائی اچھی قیمت پر بیچنی شروع کر دی، اس کی وجہ سے بازار کے تمام لوگوں کا وہ ریٹ جو تھا گر گیا۔ حضرت عمر نے سمجھا کہ تو یہ تمہارا کاروبار ہے، تم پھر تماشا کر رہے ہو یہاں پر جو بیٹھے ہوئے، یعنی صرف ریاست کی ذمہ داری یہ نہیں کہ وہ عوام کے مفادات کا خیال رکھے، اس لیے کہ ریاست میں عوام کچھ نہیں ہوتے، ریاست میں ہوتے عبد، جو تاجر ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے اور جو خریدنے والا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، جو ریاست چلا رہا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، سب برابر ہے، لہٰذا نہ تو عوام کو نقصان ہونا چاہیے اور نہ تاجر کو نقصان ہونا چاہیے اور نہ ریاست کو نقصان ہونا چاہیے، لہٰذا قیمتیں جو ہوتی ہیں وہ ایک معقول سطح کے اوپر رکھی جاتی ہے۔ عیسائیت کے اندر ان کو اتنا نہیں پتا، اسلامک اکیڈمی کو عیسائیوں کی تاریخ میں باقاعدہ ایک انجمن ہوتی تھی، اس کو کہتے تھے گلڈ، جو ہے مطلب ہر آدمی جو ہے اپنے اپنے علاقے کے اندر رومن امپائر کے اندر گلڈ کا وہ جو ہے انچارج ہوتا تھا، کسی علاقے میں کسی چیز کی قیمت اس گلڈ کی پرمیشن کے بغیر بڑھ نہیں سکتی تھی، یہ مطلب، اور 1000 سال کی تاریخ یہ ہے، 1000 سال کی تاریخ جو مطلب اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے آنے کے بعد بھی 1000 سال کی جو مطلب آزاد و شمار ہے، اس کے اندر گندم کی اور کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت میں جو ہے نا 300 سال میں اتنا سا اضافہ جو ہوتا ہے 300 سال کے اندر، اور یہاں پہ ہر روز جو ہے مطلب اضافہ ہوتا ہے۔ ابھی آج کی خبر ہے کہ 6 روپے 1 کلو کے اوپر پڑ گئی گندم کے ریٹ جو مطلب، اور اس وقت بڑھے جبکہ دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ گندم پیدا ہوا ہے، سوچ ہے مطلب پوری دنیا کی تاریخ میں آج تک اتنا گندم پیدا نہیں ہوا جتنا اس وقت ہوا ہے پیدا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں مطلب کہ بھائی یہ گندم کی قیمتیں کون کنٹرول کرتا ہے، یہ تو کچھ لوگ ہیں سرمایہ دار کے جو گندم کو اسٹاک کر لیتے ہیں اور اپنی قیمت پر مطلب بیچتے ہیں، مطلب آپ کہہ رہے ہیں ہاں جی کوئی حرج نہیں ہے، عوام خرید رہے ہیں آپ بیچ رہے ہیں، یہ اسلام ہے؟ کون سا اسلام ہے بھائی؟ یہ جب روح کے بغیر اسلام ہوتا ہے تو جب قانونی اسلام ہوتا ہے، اور جب روح کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ پھر حقیقی اسلام ہوتا ہے، سمجھا؟ یہ تو مطلب سب ایسے ہی مطلب ہے کہ آپ نے بس کچھ چیزیں اٹھا لی، اس کے اندر اسلام داخل کر دیا اور اس کے بعد آپ نے کہا سب جو ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک اور میں آپ کو دیتا ہوں مثال، یہ مطلب سعودی عرب کے اندر یہ مطلب ایک نکاح کی ایک قسم آئی ہے، اسے کہتے ہیں نکاح الاختیار جو ہے مطلب، اچھا اس کے لیے جو ہے بڑے بڑے مفتیوں نے جو فتوے بھی دے دیے، مطلب بہت سارے ظاہر علماء حق بھی وہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے اس کی مخالفت بھی کی ہے مطلب، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے ڈاکٹر یوسف ارزاوی بہت بڑے عالم ہیں، مطلب انہوں نے بھی یہ فتویٰ دے دیا، وہ جو ہے مطلب نکاح الاختیار جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی فرد جو ہے وہ کسی بھی عورت سے جب نکاح کرتا ہے تو اس کا جو ہے اعلان عام نہیں کرتا، یعنی اعلان عام سے سناتے کہ اس کی جو مطلب پہلی بیوی ہے اس کو کوئی اس کی اطلاع نہیں ہوتی، اس کے خاندان والوں کو اطلاع نہیں ہوتی، وہ اس عورت سے نکاح جو ہے کر لیتا ہے
اس عورت کا نفقے کی ذمہ داری مرد کے اوپر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ عورت خود کفیل ہے، وہ خود جو اپنا خرچہ اٹھائے گی. اس کی جو اولاد ہوگی اس کی جو ہے تعلیم اور تربیت اور دیکھ بھال کی ذمہ داری فرد کے اوپر نہیں ہوگی، وہ عورت خود ہی سے کرے گی. اگر یہ سارے کام عورت کو کرنے تو تجھے فرد کس نے بنایا بھائی؟ کس لیے تو پیدا ہوا ہے یہاں پر؟ جو مطلب کون سی شریعت ہے یہ؟ جو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سعودی حکومت نے ایک غیر اسلامی طرز زندگی اختیار کیا. غیر اسلامی طرز زندگی یہ ہے کہ دفاتر کے اندر سیکریٹری فلپائن سے آتی ہے، سری لنکا سے آتی ہے، پاکستان سے آتی ہے. تو جو عرب حضرات ہیں ان کے جب وہ عورت ایک اجنبی عورت ایک کام کرتی ہے تو ان کے جو ہے معاملات ان کے ساتھ یہ ہو جاتے ہیں. اس کو شرعی جامہ پہنانے کے لیے آپ نے ایک اختیار ایجاد کر دیا. انہیں پتا ہے 3-4 سال کے لیے آئی ہے یہ عورت جو ہے یہ یہاں پر رہے گی، 3-4 سال لگے شرعی اختیار کر لیا، وہی کھائے گی، وہی کمائے گی، وہی اپنے گھر میں رہے گی، یہ اپنے گھر کے اندر رہیں گے، اس کے بعد وہ جو ہے چلی جائے گی. آپ نے جگہ ایجاد کر دیا. مطلب بجائے اس سے کہ آپ فتویٰ اس بنیاد پر دیتے کہ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں اس کی وجہ سے نکاح کی ضرورت پڑی، تو وہ غیر اسلامی طرز زندگی ہے. سوال یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے مطلب اسلامی تاریخ و تہذیب میں اپنے گھر کو چھوڑ کر تمہاری سیکریٹری بننے کے لیے کس قانون کے تحت آ رہی؟ اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ اس کو تو تم نے چھوڑ دیا کہ اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے. فتویٰ کس پہ دے رہے ہو کہ اب یہ آ گئی ہے، اس کے آنے میں مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، اس کو میں حل کر دوں. تو تم مفتی ہو، صرف قانونی مفتی ہو، سمجھے؟ تم روحانی مفتی نہیں ہو. تم نے روح کو نظر انداز کیا، تم قانون کے اوپر چل رہے ہو. تو قانون جو ہے کھلکا ہے، اگر اس کے اندر روح نہیں تو قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہوتا. صرف قانون کے تحت ایک مسلمان یا غیر مسلم عورت اجنبی نامحرم ایک جو ہے مطلب سعودی کمپنی کے ڈائریکٹر کی سیکریٹری بن سکتی ہے. کوئی اسلامی قانون یہ ہے؟ اس کے اوپر فتویٰ دیا جس کے اوپر اس کا خاموش ہے، فتویٰ اس کے اوپر دے رہا ہے. جو اصل اساس ہے، جو اس کا اصل تناظر ہے، جو اس کی اصل پرابلم ہے، جو اس کی اصل میٹا فزکس ہے، اس کو چھوڑ دو. جو اس کے اندر سے مسئلہ پیدا ہوا ہے اس کے اوپر فتویٰ دے دو. یہ مطلب یہ ہے آج کل کا ماڈرن اسلام. اسلامی سنکاری بھی اسی کے اندر سے نکلی ہے. پوچھا مجھے نہیں وہ مطالعہ اس میں تو فرق ہے، مطلب یہ ہے وہ ہے فلاں. بھائی کون سا بھائی نکاح تو آسان ہوتا ہے مطلب. اچھا اور مجھے آپ یہ بتائیں آپ کو میں نے جو ہے یہ حوالہ دیا مطلب کہنے کا کہ یہ سعودی عرب میں تو دوسری تیسری شادی کا تو مسئلہ ہی نہیں. وہاں تو یہ تو عام بات ہے. مطلب اگر پاکستان میں ہو تو وہ سمجھ میں آتی ہے بات کی بھی دوسری شادی میں مسائل ہوتے ہیں. سعودی عرب میں تو سعودی عرب میں کسی عورت کو کیسے اعتراض ہو سکتا ہے دوسری شادی کا؟ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ کہ سعودی عرب کی ساری عورتیں امیر ہو گئی ہیں اور سارے مرد فقیروں سنگلے کو کھلانے پلانے کے لیے کچھ نہیں. عورتوں کو عورتیں خود ہی اپنا خرچہ اٹھائیں گی. ساری عورتیں امیر ہو گئی اور سارے مرد غریب ہو گئے. مطلب مفتی نے سوال پہ سوچا ہی نہیں، ہو گیا مسئلہ، فتویٰ دے دیا. امام غزالی نے جو مطلب احیاء العلوم میں اسی پر تنقید کی کہ آپ جب جو ہے شریعت ایک پورا کل ہے، اس کے اندر قانون بھی ہے، اس کے اندر ایمان بھی ہے، اس کے اندر جو ہے روح بھی ہے. اگر آپ روح کو قانون سے الگ کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں اس قسم کے مسائل جو ہے پیدا ہوں گے. اور یہ ہو رہا ہے پیدا. مطلب ہر جگہ جو ہے مطلب یہی مطلب یہ ہو گیا پھر کیا کریں مطلب بھائی مسئلہ کیوں پیدا ہوا. دوسری بات یہ کہ خادمائیں آ رہی ہیں مطلب یعنی ہندوستان سے پاکستان سے جو ہے خادمائیں آتی ہیں سعودی عرب کے اندر جو ہے گھروں میں کام کرنے کے لیے آئی. کیوں آتی ہیں بھائی؟ تمہاری عورتیں کیا کرتی ہیں مطلب؟ تم ایک مسلمان کی عورت کو اس کے گھر سے امپورٹ کر رہے ہو سعودی عرب کے اندر، تو اس کے گھر کا کیا ہوگا، اس کے بچوں کا کیا ہوگا؟ تو اس کے بعد ایسے نہیں ہے تو تم اگر مسلمان ہو تو تمہیں شرم نہیں ہے اگر اس کے بعد کہتے ہیں تو اس عورت کو ایسے بھیج دو کہ وہ مئی پہ کھا لے اور مئی پہ اپنے بچوں کی خدمت کرے. مطلب کون سا اسلام ہے بھائی؟ ابھی اس طرح یہاں پر ہوا ہے سری لنکا کے اندر، یہ مطلب وہاں پر جو ہے این جی او بن گئی ہیں خبریں کی ہے اور وہاں سے بچے جو ہے خریدے جاتے ہیں. مطلب بچے خرید کر وہ جو ہے مطلب کرسی کے پیچھے لگا وہ جو ہے بچے خرید کر جو ہے مطلب
اب آپ کو جو ہے 30 بچہ $5,000 جو ہے کہتے ہیں اور وہ خرید کر امریکہ لے آتے ہیں. امریکہ برطانیہ مطلب مختلف پیرنٹس آتے ہیں وہ اگر بچوں کو اڈاپٹ جو ہے کرتے ہیں. اچھا اب ان سے جب انہوں نے اس کی انویسٹیگیشن کی ہے مطلب کہ بھائی یہ بچے جو ہے کیوں جو ہے دیکھے جاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ مطلب 80% ماں باپ تو ہوتے کہ جو بچوں کو پال سکتے تھے لیکن اسٹینڈرڈ آف ہیئرنگ جو ہے کیونکہ ان کا جو ہے ہائی ہو گیا تو اسٹینڈرڈ آف ہیئرنگ مینٹین کرنے کے لیے ان کو پیسے چاہیے تھے لہٰذا انہوں نے اپنا بچہ جو ہے بھیج دیا. خریدنے والا جو ہے اس کے لیے $5,000 بہت چھوٹی سی رقم ہے. مطلب اگر وہ خریدنے والا ہر سال $100 اگر اس کے ماں باپ کو دے دے تو وہ اپنے بچے کو پال سکتا ہے $100 کے اندر بہت اچھی طرح. لیکن خریدنے والا بھی سیلفش ہے اور فروخت کرنے والا بھی سیلفش ہے. یہ جو ہے ماڈرنزم کا کمال یہ ہے مطلب کہ وہ انسان کو اسٹینڈرڈ آف ہیلنگ کے ذریعے اتنا سیلفش بنا دیتا ہے کہ آدمی اپنی اولاد کو فروخت کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتا. اسلامی سنگاری کیا کر رہی ہے؟ اسلامی سنگاری اسٹینڈرڈ آف ہیلنگ کو ہائی کر رہی ہے. اس آدمی کا اسٹینڈرڈ آف ہیلنگ ہائی ہوگا اس کا کون سا ایمان اس کا کیا مطلب اس بات کا ایمان ہے. جس آدمی کو $5 کروڑ کی قسط ہر مہینے ادا کرنی ہے وہ تو سب سے پہلے یہ سوچے گا کہ بھائی یہ اگلے مہینے کی 30 تاریخ سے پہلے مجھے قسط ادا کرنی ہے. اگر میں نے یہ قسط ادا نہیں کی تو میرے اوپر $30,000 $1,00,000 کے پینلٹی بھی آنے والی ہے. تو اس کی کرائم ریسپانسبلٹی ہوگی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے قسط ادا کرے. جو آدمی $5 کروڑ کا قرض لے کر رات کو سوئے گا اس کو کبھی نیند آ سکتی ہے. وہ جب تک سلیپنگ پل جو ہے کھائے گا نہیں ٹیبلٹ جو ہے مطلب اس کو نیند نہیں آئے گی. اسلامی تاریخ میں کسی نے بھی سلیپنگ پل جو ہے کھائی نہیں مطلب آپ. اور جتنے بھی لوگ 5 کروڑ کے مکان کے اندر کہتے ہیں اور جو ہے 5 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں سب کے سب سلیپنگ پل جو استعمال کرتے ہیں. مطلب یہ کون سا اسلام ہے جو تمہیں نیند تک نہیں آ رہی سکون سے جو مطلب اور تم یہ کہہ رہے ہو یہ اسلام ہے؟ بھائی کون سا اسلام ہے؟ اسلام تو وہ ہے کہ حضرت عمر کی طرح پتھر کے اوپر سو رہے ہیں. پتھر پہ سونے والا کون ہے؟ جس کے پاس عالیشان اہل ہوگا وہ کبھی پتھر پہ سو سکتا ہے مطلب. تو اس کی فکر میں اس کی آرائش میں اس کی پیدائش میں ایک ہم نے ہمارے وہ ہے ڈاکٹر عبدالوہاب پوری صاحب انہوں نے سروے جو ہے کروایا. یہ پین کون جو ہے کر رہا ہے خرچ کر یہ پین جو اس کو آپ رکھ دیں مطلب سروے جو ہے یہ تھا کہ جو ہے ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی میں 80 کروڑ روپے کے جو مکانات ہیں اس کے جو مالک جو ہوتا ہے وہ اس گھر میں خود کتنا وقت جو ہے گزارتا ہے. جس آدمی کے پاس 80 کروڑ کا مکان ہے ڈیفینس سوسائٹی میں تو وہ اس میں کتنا وقت جو ہے گزارتا ہے. اس کے لیے انہوں نے 13 آدمیوں کا انتخاب کیا اور 13 مکان جو ہے منتخب کیے. جب ان کے انٹرویو لیے گئے کہ بھائی آپ اس گھر میں جو آپ نے اپنی پسند سے بنایا ہے 80 کروڑ روپے کی مالیت ہے اس میں آپ کتنا وقت جو ہے گزارتے ہیں تو ان کا جواب تھا 4.5 آور 4.5 گھنٹے. 80 کروڑ کا گھر ہے عالیشان اور اس کے اندر وہ 4.5 گھنٹے گزارتے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ 4.5 گھنٹے کیوں جو ہے گزارتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہم 4.5 گھنٹے سے زیادہ اس گھر میں اپنا وقت گزاریں تو ہم اس گھر کو مینٹین نہیں کر سکتے. اسلام نے کہا ہاں ٹھیک ہے. کس آدمی کے ساتھ اپنے گھر میں جو ہے وقت گزارنے کے لیے 4.5 گھنٹے ہیں وہ اللہ کے لیے کتنا وقت نکالے گا؟ وہ کبھی تہجد کی نماز پڑھے گا کیا؟ مطلب سلیپنگ پل کھانے والا کبھی تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو کون سی تہذیب ہے جس کو تم کہہ رہے ہو اسلام ہے؟ کون سا اسلام ہے بھائی؟ یہ پوری اسلامی تاریخ میں یہ اسلامی سنگاری والا اسلام کہیں نہیں پایا جاتا. اگر پایا جاتا ہے تو ہمیں بتایا جائے. روح جو ہے اصل میں وہ بڑی مطلب امپورٹنٹ ہے. آپ اگر روح کو نکال دیتے ہیں تو پھر یہ اسی طرح کے مسائل جو پیدا ہو گئے. ایک آج کل ایک اور مسئلہ ہی پیدا ہو گیا وہ جو بھی آتا ہے مطلب وہ ٹیکسٹائل بن گئی ہے قانون جیسے ہٹانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ جو ہے آپ وہ ہیں بہو ہیں تو آپ یہ مطلب ساس کی خدمت کرنا آپ کی ذمہ داری. بلکہ ساس کیا شوہر کا بھی کھانا مت پکاؤ.
عجیب. ٹھیک ہے, پھر کیا کریں اس کے بعد یہ تو شوہر کی ذمہ داری کی وہ جو ہے کھانا بنائے مطلب, یعنی اب آپ جو ہے کہیں گے قانون, بھائی یہ قانون تھوڑی ہے, اس کے ساتھ ایک روح بھی ہے. اگر آپ اس روح کو قانون سے الگ کریں گے تو آپ اس قسم کی باتیں جو کریں گے. کیا اسلامی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا کہ عورت نے یہ سوال اٹھایا ہو کہ میں ساس کی خدمت کروں یا نہ کروں؟ اچھا, اور جو وہ سوال اٹھانے والی مطلب عورت ہے وہ اس کی ماں بھی موجود ہے, اس کی بھی ایک آنے والی ہے بہو, تو کیا وہ یہی رویہ اپنی ماں کے ساتھ ہونے دے گی اپنی بھابھی کے لیے؟ تو ظاہر اسلامی تاریخ میں یہ مطلب احمقانہ سوال کسی عورت نے پوچھا ہی نہیں. یہ تو آج کل کی عورتیں پوچھتی ہیں مطلب. اور آج کل کے لوگ جو ہیں کچھ حضرات, کافی تو ہمارے علماء کرام جو ہے ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں مطلب, اور ہماری اکثریت جو ہے علماء کرام کی اسلامی علمیت کے ساتھ ثابت ہے, تو چند علماء کی بات ہو رہی ہے مطلب, وہ سب مناسب جواب بھی دیتے ہیں مطلب. ٹھیک ہے, مطلب جس شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا تو اس کی بخشش ہو گئی, وہ عورت یہ سوال کر رہی ہے کہ میں اپنی ساس کو پانی پلاؤں یا اس کو پانی پلانا میرے شوہر کی ذمہ داری ہے. ایسی عورت کا اسلامی تاریخ میں کیا مقام ہے؟ یہ کون پیدا کر رہا ہے اس قسم کی عورت جو ہے, یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ مطلب یہ تو ابھی اسلامی تاریخ میں نہیں رہی. کون سی عورت ہے یہ سوال کیسے پوچھ رہی ہے؟ یہ سوال کہاں سے آ رہے ہیں؟ کون امپوز کر رہا ہے؟ کہاں سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ اس پر جو ہے مطلب سوچنے کے بجائے اس کے آپ فتوے دے رہے ہیں. مطلب آپ سوال کو دیکھو, سوال کہاں سے آ رہا ہے. سوال پوچھنے والی لڑکی کو سمجھاؤ کہ بھائی بیٹے کہ تم نے سوال نہیں پوچھا, یہ تمہارے ذہن میں آپ کیا تم ہمیشہ جو ہے مطلب ہو رہو گی, ہو رہو گی؟ کل تمہیں سال بھی تو کرنا ہے. آج تم 30 سال کی ہو, کل تمہاری عمر کے 70-80 سال بھی ہو گئی ہے مطلب, تو تم آج کو سوچ رہی ہو, کل کو تم نے چھوڑ دیا یہ مطلب. یہ ہے قانونی اسلام. جب آپ قانون کے دائرے میں آتے ہیں تو اس قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں, اسی قسم کے جوابات دیے جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے, خاندان جو ہے ٹوٹ جاتا ہے, اور خاندان ٹوٹنے کے بعد جو بھی اثرات ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے مطلب